بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات تو ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سارے محفلوں میں، اتنے سخت دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا ہمیں یاد نہیں۔ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اس لیے تم اتنے یقین سے دعا مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزہ لکھی جائے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ کچھ چیزیں دیری سے ملیں گی لیکن تم صبر کرنا، یقیناً تم ان چیزوں کو پا لو گے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، تو بس انتظار کر۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ یقین جانو تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ جب چاہے تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ صبر کریے، کیونکہ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائشوں سے نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف اپنے لیے سوچنے والا جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے وہ انسان ہے۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے تو یقین جان لو وہ تمہارے برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جس میں حلال نہ ہو، اور وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے، نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے، اور انسان کہلانا آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ صبر ایمان کی بندگی ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے،
اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے، اور یہ احساس سب سے بڑھ کر ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا کتنا اپنا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اس انسان کو برا نہیں لگتا۔ تالا چابی سے کھلتا ہے تو بار بار کام آتا ہے، لیکن اگر ہتھوڑے سے کھلتا ہے تو دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کا تالا غصے کے ہتھوڑے سے کھولو گے تو وہ کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو ہمیشہ محبت کی چابی سے ہی کھولنا چاہیے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کہ کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے کہ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مگر اس کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اسے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ تمہارا رب تم سب میں بہترین چال چلنے والا ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ ڈوبتے ہوئے کو بھی سوار دیتا ہے۔ میرے بڑوں نے سکھایا ہے مجھے کہ میرا اللہ ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں تعلق کی حقیقت ہمیشہ وقت بتاتا ہے کہ وہ کتنا گہرا اور کتنا مضبوط ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو کہ کیا تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر تمہارا خدا جانے اور اس کی حکمت جانے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارے رب کو پسند آ جائے تو تمہاری بخشش طے ہے۔ سب کو سب پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھوں کے بغیر۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں تعریف بھی ہوگی اور غلط بھی کہا جائے گا۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر، میرے مہربان دکھا دے فیکن کا نظارہ۔ بخش دیے جائیں گے آل محمد کے خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں سرور کتنا۔ جہاں پہ عشق کی سرحد جنون سے ملتی ہے، وہاں پر جا کر مل اگر تجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ جس پر سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آتشی دوزخ نہ دے غضب سے مجھ کو،
بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے، صبح کے وقت سونے سے، نماز میں غفلت سے، سستی سے اور خیانت سے۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ مجھے یہ شکوہ کہ تو روبرو کیوں نہیں، اسے یہ مان کہ مجھے ڈھونڈ کے مل، اور میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں مل جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ اس دنیا میں شکوہ بہت عزت دار ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں برسنے سے اگتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد اللہ اسے تمہارے نصیب میں لکھنے والا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے؟ الجھ کر رہو تو پھولوں کی طرح اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ دنیا کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتی تو فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ اس دنیا میں صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کسی شخص نے مولا علی سے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو مولا علی نے اس کا جواب دیا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کا دوست مخلص ہو۔ اس دنیا میں جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ تم جو اپنے اللہ سے قطرہ مانگ رہے ہو، تم اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں اس کے بدلے میں دریا دے گا۔ اپنے ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ سردی کا وضو، گرمی کا روزہ، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، لیکن مرتے ہی قبر طے ہے اور قدر لاجواب۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے، اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں،
ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا
بہت آسان ہے، لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ جسم کے دو اعضاء ہیں، اور جب یہ سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ ہم اس جہاں میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں۔ اس دنیا میں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے دل نہیں رکھتے۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اس دنیا میں اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس ان کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھ لینا ہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگے لوٹا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، اور وہیں برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہے، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ آج کل کے لوگ آگ ماچس سے نہیں بلکہ اپنی زبانوں سے لگاتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑ دو اور کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کریے، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریے۔ اس دنیا میں دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر آپ کو دھوکہ دے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور آپ کی مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے محسوس کرنا
اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ سب جان کر بھی انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنا ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجے سے ضمیر جاگتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر اطمینان پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو انہیں مذہب کا غلاف اڑا دو۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی سے لڑنا سکھاتی ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں سکتا۔ معافی سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اس لیے تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اے ابن آدم، یاد رکھو کہ تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اس دنیا میں جو تم سے تعلق پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ابلیس کے پاس غصے اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی لشکر نہیں۔ جب اپنے کاموں میں تنگی محسوس ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے معافی مانگو۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اس طرح تم سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔
اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، اور وہیں تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر تک کھو دیتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ موت کے اعلان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے بالوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، کیونکہ غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدے کی پابندی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے تجربوں سے عبرت حاصل کرو، اس طرح تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں جب کمینے انسان کو بلندی ملتی ہے تو وہ سرکشی پر چل پڑتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی دکھا کر کرنا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے لوگوں کی نظر میں بے وقوف بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری سب سے بڑی دانائی ہے۔ ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کی جائے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میرے روح کو کوئی ساتھی مل جائے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ اس دنیا میں ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ اس دنیا میں انسان کی عاجزی اس کی انسانیت کی معراج ہے۔ مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ اس دنیا میں حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، جبکہ بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو شعور اور اختیار اس لیے ہی دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ خلوص اختیار کرتے ہیں۔ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں مشکلات سے دوستی رکھیے، پھر دیکھنا آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، پھر دیکھنا منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی
कुछ निशानियां ना बता दूं? नंबर 1 बद इखलाक, नंबर 2 बद मिजाज और नंबर 3 तकब्बुर करने वाला। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। नमाज नूर है और सदका दलील है और सब्र रोशनी है और कुरान तेरी दलील है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर हम अपनी ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। इस दुनिया में हमें तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। झुक जाना ही मोहब्बत है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। इस दुनिया का असल ख़जाना इल्म है और ख़जाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुँचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। सबसे बड़ी ज़ाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी ज़ाती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। इस दुनिया में समझदार औरत उजड़े हुए घर को आबाद करती है, जबकि नासमझ औरत अच्छे भले आबाद घर को भी बर्बाद कर देती है। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक, इसलिए कोशिश ये करें कि आप सीधी राह पर हों। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। यकीन खाली दिल को भर देता है और वहीं बेयकीनी भरे हुए दिल को खाली कर देती है। इस दुनिया में इबादत के लिए फुर्सत की नहीं बल्कि तौफीक की ज़रूरत होती है। आंसू वो खून है जिसे गम पानी बना देता है। इस दुनिया में दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है, क्योंकि खतरा एक हकीकत है और डर तो सिर्फ एक ख्याल है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझो। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता, तो खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। इस दुनिया में जाहिल अगरचे तुमसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। अहमक, बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो, लेकिन उसकी शर से आप बच नहीं सकते। ए इंसान, तेरा हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज मत बो, क्योंकि वो जाहिर होकर रहेगा। इस दुनिया में आलिम को देखना भी एक इबादत होती है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। जो आज मुफ्त की नसीहत को कबूल नहीं करेगा,
کل اسی کو اس سے مہنگے داموں پر افسوساً اسے خریدنا پڑے گا۔ اس دنیا میں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو عطا کیے ہیں، دولت مند ان کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے تب انسان سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے کانوں سے وسوسوں کی روئی نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آ سکیں۔ اس دنیا میں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو تم جان لو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال اداب کرنا ہے، اور تمام مشکلاتوں کا حل صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں
लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब वो अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। इस दुनिया में हकीकी ताल्लुक वही होते हैं जो वक्त, हालात और ज़रूरतों और मिजाजों के बदलने के बावजूद भी कायम रहे। इस दुनिया की सबसे बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। दूसरों की जिंदगी आसान करिए और अपनी आखिरत। हजरत अली ने फरमाया कि नाराज़गी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाज देता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब भी अपने रब से दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगना, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। इस दुनिया में अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दे। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अगर तुम इस दुनिया में लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपने आवाज में नरमी पैदा करो। किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, क्योंकि जिस तरह तलवार देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक होती है। इस दुनिया में अपने दोस्त को बस इतने राज बताओ कि कल अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंसान 3 चीजें कभी नहीं भूलता। पहला, अपना टूटा हुआ मान, दूसरा, लाहासिल दुआ, और तीसरा, अपनों का दिया धोखा। हजरत अली ने फरमाया कि कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस मेरा अल्लाह काफी है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं कबूल होने में वक्त नहीं लगता। जब खुदा से मोहब्बत हो जाती है तो लोगों से दिल घबराने लगता है। इस दुनिया में तन्हा इंसान को कभी तन्हा मत समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इस दुनिया में इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करता और कभी अपने पास से मायूस नहीं लौटाता। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि जिंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखना, जैसी जिंदगी वैसी मौत। तकलीफ और दर्द एक ऐसा तोहफा है
جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہیں جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، کیونکہ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا۔ جب انسان کے دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے، تب انسان جیت تو جاتا ہے لیکن تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتی ہے، تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنی نفس پہ قابو پا لینا ہے۔ چھوٹی سوچ اور تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر چیز میں غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اس دنیا میں روشنی تعارف کے محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی اسے نہیں جانے تو وہ اندھا ہے۔ دنیا میں ملنے والے 3 سبق ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں۔ پہلا بھوک، دوسرا ہار اور تیسرا خالی جیب۔ یہ زندگی ہے، اس لیے اگر یہاں الجھو گے نہیں تو سلجھو گے کیسے، اور اگر بکھرو گے نہیں تو نکھرو گے کیسے۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں اور نہ باپ کا جنازہ، لیکن صبح شام ہم مسلمان ہی اپنے علماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتے ہیں، اور ان کا کام بھی فرشتوں جیسا ہی ہے، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سنانا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر جتنا اجر پاتے ہیں، اور وہیں کچھ لوگ کنکر جتنی نیکی کرتے ہیں پر پہاڑ جتنا اجر پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی پر نہیں بلکہ نیت پر اجر دیتا ہے۔ زندگی میں بار بار سہارا نہیں ملتا، بار بار کوئی پیار سے پیارا نہیں ملتا، اس لیے جو پاس ہے اسے سنبھال کر رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کھویا ہوا انسان دوبارہ نہیں ملتا۔ اس دنیا میں دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں ہے۔ جب اپنے ہی اپنوں کو ذلیل کریں تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، کیونکہ بنا روح کے تو گھر والے بھی گھر میں نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔